Assalamualaikum. Welcome to Khidr Entertainment Channel and me محمد خضر ہے. آج جیسا کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ احد. 6 شوال 3 ہجری بمطابق جنوری 625 عیسوی بروز جمعہ مشرکین مکہ کے لشکر نے مدینے سے چند کلومیٹر دور کوہ پہاڑ احد کے قریب پڑاؤ ڈالا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا. پرجوش صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھلے میدان میں جنگ لڑنا چاہتے تھے، اور کچھ مسلمان اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے رائے دی کہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دینا نہیں چاہتا تھا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے قبول کی اور 1000 کے لشکر کے ساتھ نماز عصر کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے. راستے میں عبداللہ بن ابی جو مشرکین کا سردار تھا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور بہانہ کیا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا. اس کی حرکت کا مقصد مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ کمزور کرنا تھا. اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 افراد رہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کے آخری حصے پر احد پہاڑ کی ایک گھاٹی میں ڈیرے ڈال دیے اور لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے صفیں درست فرمائیں. جبل رماتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑ کے ایک درے پر مقرر فرمایا جہاں سے کفار کے حملے کا خدشہ تھا، اور تاکید فرمائی، ہماری فتح ہو یا شکست کسی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا. اگر دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے تو بھی تم شریک نہ ہونا جب تک میں خود تم کو نہ بلا بھیجوں. اس لیے پہاڑی کا نام جبل رماتہ یعنی تیر اندازوں والی پہاڑی مشہور ہوا. آغاز جنگ 7 شوال 3 ہجری کو جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے مشرکین کا علمبردار طلحہ عبدری اونٹ پر سوار آگے بڑھا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور چھلانگ لگا کر اونٹ پر چڑھے اور اسے زمین پر گرا کر قتل کر دیا. اس کے بعد اس کا بیٹا میدان میں آیا تو اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم رسید کیا. اس کے بعد 10 مشرک باری باری جھنڈا اٹھاتے رہے اور قتل ہوتے گئے. پھر عام جنگ شروع ہو گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے دشمن پر خوب حملے کر رہے تھے اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے جا رہے تھے، جبکہ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے.
تیر اندازوں کی غلطی۔ پہاڑی درے پر متعین تیر اندازوں نے کفار کی ہر حملے کے جواب میں اتنی شدید تیر اندازی کی کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے، لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گئے ہیں اور مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے تو وہ بھی درے کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور درے پر صرف 10 تیر انداز رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، درہ خالی دیکھ کر لوٹ آئے اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی ساتھیوں کو درے پر شہید کر کے پشت کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اس حملے کا مقابلہ کرنے کا انہیں موقع نہ ملا اور سب بکھر گئے۔ جنگ احد کے نازک مراحل۔ حضرت معاذ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں شہید ہو گئے تو کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر تیر چلاتے رہے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے۔ اس روز 40 زخم آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا اور کندھے پر تلوار لگی، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ اس جنگ میں مسلمان خواتین نے بھی بہت بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی بھر بھر کے لاتی اور زخمیوں کو پلاتی۔ جنگ کے نتائج۔ اگرچہ اس جنگ میں بظاہر مشرکین کو کامیابی ہوئی، اس جنگ میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ ان شہیدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن مسلمانوں کے دوبارہ اکٹھا ہونے اور تعاقب کرنے کی وجہ سے کفار مکہ پھر حوصلہ ہار گئے اور مکہ کی طرف بھاگ نکلے، کیونکہ نصب و ضبط اور اطاعت میں ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس جنگ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی امیر، سردار یا ذمہ دار آدمی کوئی نصیحت کرے یا حکم دے تو اس کا حکم ماننا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر درے پر متعین تیر انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے اور اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو مسلمانوں کو اتنا بھاری نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ اگر آپ کو میری انفارمیشن
انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب